خطرناک مسائل. ٹھیک, خطرناک بعین مانا علمی حوالے سے کوئی پیچیدہ نہیں ہے لیکن جوانوں کا دماغ گھوم پھر سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ درس کی حد تک ان مسائل کو ذہن میں رکھنا ہے, باقی زیادہ ان کو دماغ میں نہیں رکھنا. خوب گفتگو ان موارد میں جہاں روزہ آپ کا باطل ہو گیا, آپ کو قضا کا حکم ہے, کفارے کا حکم نہیں ہے. ٹھیک بیٹا, تو موارد اگر پینسل کے ساتھ لکھتے آ رہے ہیں پھر تو آپ کو آسانی ہوگی کہ کتنے وہ موارد تھے. آج ان موارد میں سے پھر 2-3 پڑھیں گے. کتنے بیٹا پڑھیں گے؟ 2-3 پڑھیں گے. پہلا مورد, ہاں کتاب بند, کسی عورت کی طرف دیکھا اور اتنا ہی دیکھنے میں مصروف ہو گیا کہ جناب اس کا وہ پانی نکل آیا. یا کسی لڑکے کی طرف دیکھا, جن کو برائی کی عادت ہوتی ہے وہ اپنے ہر اعضاء سے برائی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, گور گور کے دیکھ رہا ہے, گور گور کے دیکھ رہا ہے جیسے بلی مچھلی کو اور چوہے کو دیکھتی ہے, یہ بھی ایسے دیکھ رہا ہے. فَأَمْنَا, یہاں تک کہ اس کی منی خارج ہو گئی. ٹھیک, تو اس صورت میں اس پر قضا واجب ہے. لیکن ایک تو ایسی صورت ہے کہ اسی امنا کی صورت میں کفارہ بھی واجب ہوگا, جبکہ دیکھنے کی وجہ سے آپ کو یہ بیماری لگنے چکی ہو کہ آپ کی منی نکل جائے گی. اگر دیکھتے ہی آپ کو یقین ہو گیا کہ اگر میں دیکھتا رہوں گا تو پھر میری منی نکل آئے گی, پھر تو کفارہ بھی واجب ہوگا. ٹھیک ہے, کچھ لوگ جو زیادہ برائی کے بیٹا مرتکب ہوتے ہیں, کچھ لوگ تو فون کر کے مسئلہ بھی پوچھتے ہیں. جیسے ہم یوٹیوب پہ کوئی چیز دیکھتے ہیں ایسی جس میں برائی ہو تو ہمارے بھی کپڑے خراب ہو جاتے ہیں, اب ہمارا کیا حکم ہے؟ تو اگر دیکھتے ہی آپ کو یقین ہو جائے یا آپ کے منی نکلنے کی عادت ہے, چاہے آپ کو یقین ہو چاہے آپ کو یقین نہ ہو, حتیٰ کہ بعض لوگ تو ننگی اور نیم عریان تصویر دے کے اس میں بھی اپنے کپڑے خراب کر دیتے ہیں. اگر ایسی صورتحال ہوگی تو قضا بھی واجب ہوگی, کفارہ بھی واجب ہوگا. لیکن اگر ایسی صورتحال نہیں, عام طور پر آپ جتنی بھی کوئی ننگی تصویر حتیٰ ننگی عورت بھی دیکھیں تو آپ کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. ٹھیک, تو ایسی صورتحال میں اگر آپ نے دیکھا اور آج آپ کے کپڑے خراب ہو گئے تو قضا واجب ہوگی, کفارہ واجب نہیں ہوگا. اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو کفارہ اور یہ آپ حکم لگا دیں کہ کفارہ واجب ہے, اگر میں ایک ہی دن میں چند ایسے کام کروں جن کی وجہ سے کفارہ واجب ہوتا ہے تو کفارہ ایک ہی واجب ہوگا یا کفارے کئی سارے واجب ہوں گے؟ سلطان شاہ, آپ نے روزہ رکھا, صبح کے 10 بجے آپ نے جوس کا گلاس پیا تو یہ پینا روزے کو باطل کرتا ہے. ٹھیک, پھر 12-1 بجے آپ نے کھانا کھا لیا. ٹھیک ہے, پھر 3-4 بجے آپ نے سموسے کھا لیے, پھر 5-6 بجے آپ نے جو کیا ہے جناب چائے پی لی. یعنی ایک ہی روزے میں آپ نے 5-6-10-20 مرتبہ ایسے کام کیے ہیں جو روزے کو باطل کرتے ہیں. تو مشاہد صاحب انشاءاللہ تبلیغ پہ بھی ہم سب جاتے ہیں, تو کفارہ ایک ہو گئے یا بہت سارے کفارے ہوں گے؟ ہاں بھائی, کتنے کفارے ہوں گے؟ ایک. لیکن ایک نہیں ہوگا, ایک صورت میں ایک ہوگا, ایک صورت میں کئی سارے ہوں گے. اگر پہلا جرم کر کے اس نے کفارہ ادا کر دیا, مثلا کیا کر دیا, ایک بندے کو آزاد کر دیا, پھر کھانا کھا لیا, تو پھر دوبارہ کفارہ ہے. لیکن اگر اس نے پہلے کا کفارہ ادا نہیں کیا, یہ کہتا ہے کہ عید کے بعد ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے, پھر ممکن ہے کہ تمام جرموں کا ایک ہی کفارہ ادا ہو. اگر ادا کرتے جائیں گے تو دن میں 10 مرتبہ بھی آپ نے اگر مخالفت اور ایسا کام کیا ہے جو روزے کو باطل کرتا ہے تو آپ پر 10 کفارے ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ نے پہلے کا ادا نہیں کیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے بعد پھر جناب چلتے ہیں اقبال صاحب
اور رحمانی کے مسئلے پہ. آپ لوگ تو سب مجرد ہیں نا؟ ہاں سب مجرد ہیں سوائے اقبال کے اور رحمانی کے. ہم دونوں شادی شدہ ہیں. شادی ہے نا آپ کی؟ ٹھیک. روزے کی حالت میں سحری کر کے اقبال صاحب سو گئے کمرے میں. ٹھیک ہے، نماز وغیرہ پڑھی فجر کی، سو گئے. اب اتفاق سے ان کی اہلیہ آئیں، ان سے پوچھے شام کے لیے کیا تیار کروں؟ کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا. اچھا شام کے لیے کچھ مشورہ کرنا ہے؟ آؤ بیٹھو تو میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں. یہ اٹھے، انہوں نے کنڈی بند کر دی. اب بھائی میرے، جو کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ہو گیا. اب کفارہ کس پر واجب ہے؟ اقبال پہ اپنا تو واجب ہے، لیکن کیا بیوی کا بھی کفارہ واجب ہے یا بیوی کا کفارہ واجب نہیں؟ کہتے ہیں دو صورتیں ہیں. وہ بھی شریک جرم تھی یا انہوں نے ہاتھ پاؤں باندھ کے جرم کیا ہے. اگر انہوں نے اکراہ کیا ہے، بیوی راضی نہیں تھی قطعاً، تو بیوی کا کفارہ بھی ان پہ ہے. ٹھیک. لیکن اگر انہوں نے کنڈی بند کی اور وہ تو پہلے سے کہا کہ ہے تلک، میں تو تمہارے لیے حاضر ہوں، تو اس کا کفارہ اس پہ ہے، ان کا کفارہ اس پہ ہے، ان پہ ہے. بات واضح ہوگی. انشاءاللہ کل کے درس میں ہم شروط پڑھیں گے روزے کے، صحت کے، وجوب کے، وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے. ٹھیک ہے بھائی، بات واضح ہو گئی. تو علمی حوالے سے کوئی پیچیدگی نہیں ہے. باقی جوان ہیں، آپ کے دماغ کو خراب کر سکتی ہے. او نظر، اس پہ بھی عدد لگائیں بھائی. او نظر الا امرأۃ. مشاہد صاحب پینسل نہیں لائے؟ کیوں؟ چلے ادھار لے لیں آپ، آگے نصیب سے جو ضرورت پڑے لکھتے جائیں. بیٹا نظر کا فاعل کون ہے؟ صائم. روزے دار دیکھے عورت کی طرف. کون سی عورت؟ محرمتن. محرمتن کا مطلب کیا ہے؟ محارم نامحرم کی بات نہیں، یعنی جو حرام ہے اس پر نہیں دیکھنا چاہیے. بقرینت قولہ او غلام. بھائی کیا کرنا ہے کہ حرام عورت کی طرف دیکھے؟ کہتے اس لیے کہ اس عورت کے مقابل میں یہ غلام لڑکا لایا ہے. تو لازمی اس لڑکے کی طرف دیکھ کے اپنے کپڑے خراب کرے گا؟ کیا اس کی طرف اس کی نظر جائز ہے؟ نہیں، ناجائز. تو جیسے لڑکے کی طرف دیکھنا حرام تھا، تو ایسے لڑکے کے مقابلے میں جو عورت ہے یعنی اس کی طرف بھی دیکھنا کیا تھا؟ حرام تھا. پھر دیکھنے سے کیا ہو گیا؟ فَأَمْنَا. اس بندے کی منی نکل آئی یا اس بندے نے منی نکال لی. عدم قصد ہی الامناء. جبکہ صائم صاحب کا ارادہ نہیں تھا کہ میں منی نکالوں گا. ولا اعتیاد ہی. اور اس کی عادت بھی ایسی نہیں تھی کہ دیکھنے سے منی نکل آئے. عادت مانا عام اس کی حالت ایسی ہی نہیں ہوتی تھی، لیکن آج ایسے ہو گئی. تو مشاہد صاحب صرف قضا ہوا ہے، کفارہ نہیں. ولو قصد. اگر اس نیت سے دیکھے کہ میرے کپڑے خراب ہوں، فالاقرب الکفارۃ. تو پھر بیٹا اقرب یعنی زیادہ قریب قول یہی ہے کہ اس بندے پر کفارہ بھی واجب ہوگا. وخصوصاً مع الاحتیاط. خاص طور پر کفارے کا حکم لاگو ہوگا جب اس کی عادت ایسی ہو چکی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان میں جو جو طاقتیں رکھی ہیں ان کا کنٹرول بھی اللہ نے انسان کو دیا ہے. اگر اللہ نے غصے کی طاقت مجھ میں رکھی ہے تو غصے پر کنٹرول کی بھی طاقت مجھ میں رکھی ہے. اگر اللہ نے مجھے دیکھنے کی طاقت دی ہے تو دیکھنے کو کنٹرول کی بھی طاقت دی ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے سیکس کی طاقت دی ہے تو اس سیکس کو کنٹرول کی بھی طاقت دی ہے. لیکن اگر کوئی بندہ زیادہ غلط کام کرے گا، زیادہ سیکس کرے گا، تو بیٹا اس کی حالت یہ ہے کہ یہاں بیٹھے بیٹھے بھی اگر وہ دماغ میں بھی کسی عورت یا لڑکے کو لائے گا تو اس کے یہیں کپڑے خراب ہو جائیں گے. یہ بہت خطرناک بیماریاں ہیں جن کا بعد میں علاج کرایا جاتا ہے. تو ہم کہتے ہیں خاص طور پر کفارے کا حکم لاگو ہوگا مال احتیاط. اگر اس بندے کی عادت ہو چکی کہ دیکھے گا اور ادھر کپڑے خراب ہو جائیں گے. بھائی کیوں کفارہ واجب ہوگا؟ اس لیے کہ لا ينقص عن الاستمناء.
لا ينقص یعنی یہ دیکھنا اور پھر منی کا نکلنا یہ جو استمنا سے تو کم نہیں ہے. یدہی استمنا یعنی منی کا خارج کرنا. وہ کیسے کرتے ہیں؟ اپنے ہاتھ سے. مشت زنی جو کرتے ہیں اس میں بیٹا جرم میں ایک ہی بندہ شریک ہوتا ہے, کوئی اور نہیں ہوتا, لیکن دیکھنے میں تو آپ اپنے جرم میں اس جس کو دیکھ رہے اس کو بھی شریک کر رہے ہیں. تو جب آپ اپنے جسم سے اپنے ہاتھ کے ذریعے خارج کرتے ہیں تو آپ پر کفارہ واجب ہے. تو جب اپنے جسم سے منی کسی اور کے ذریعے خارج کریں گے پھر تو بتائیں کہ اللہ کفارہ واجب ہوگا. او ملاعبت ہی, یا تو مشتزنی کرتا ہے یا ملاعبت ہی, یہ کھیلتا رہتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی ایسی حرکتیں کرتا رہتا ہے, ٹھیک ہے, کبھی تکیے کے اوپر چڑھ گیا, کبھی تکیہ اپنے اوپر رکھا, یہ وہ اس طریقے سے وہ ادا آرام نہ میں نے درد عقوب کر چھوڑی, ٹھیک, تو اس طریقے سے کفارہ بھی واجب ہوگا. وَمَا قَرَّبَهُ حَسَنٌ, بھائی توجہ, یہ شہید ثانی کے الفاظ ہیں کہ شہید اول نے جس کو الاقرب کر فتوا دیا کفارے والی, یہ بات حسن اچھی ہے, یعنی شہید ثانی کو بھی پسند آئی. لیکن یفہم من ہو, سمجھ میں آتا ہے, من ہو شہید اول کے الفاظ سے, ان الاعتیاد بغیر قصد الامناء, اگر کسی بندے کو منی نکلنے کی عادت تو ہے لیکن وہ جب دیکھ رہا ہے تو اس نے نیت نہیں کی منی نکالنے کی, تو غیر کافر, یہ کفارے کے لیے کافی نہیں, یعنی اس میں پھر کفارہ نہیں ہوگا, جبکہ اس صورت میں بھی کفارہ ہونا چاہیے. جب عادت ہے تو بات ختم ہو گئی. والاقوى الاکتفاء بالاعتیاد, شہید ثانی فرماتے ہیں میرے نزدیک قول قوی یہ ہے کہ اگر اس کو عادت ہے تو کفارہ واجب ہوگا, چاہے قصد کرے چاہے قصد نہ کرے. یعنی وجوب کفارہ کے لیے قصد کا ہونا ضروری نہیں شہید ثانی کی نظر میں. شہید اول نے دونوں باتیں کی, قصد کرے ٹھیک ہے, اور جو ہے کیا ہے خصوصاً مال احتیاط, خاص طور پر جب قصد بھی ہو اور عادت بھی ہو. کہتے نہیں قصد نہ بھی ہو, اگر عادت ہے تو اس پر کفارہ واجب ہو جائے گا. وہ ہوا یہ جو میں نے بات کہی کون سی, کہ عادت صرف ہو تو بھی کفارہ واجب ہوگا. ظاہر المصنف درست, مصنف صاحب کی کتابیں بیٹا درست, اس سے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ عادت کی صورت میں سلطان شاہ صاحب قصد ہو یا قصد نہ ہو کفارہ واجب ہو جائے گا. وَإِنَّمَا وَجَبَ الْقَضَاءُ مَعَ النَّظَرِ إِلَى الْمُحَرَّمِ, بتحقیق واجب ہے روزے کی قضا کرنا جب یہ بندہ حرام کی طرف دیکھے اور ساتھ میں عدم الوصفین, دونوں صفتیں بھی نہ ہو. دونوں صفتیں بیٹا کیا ہے, قصد امنا بھی نہ ہو اور امنا کی عادت بھی نہ ہو. لنہی عنہ, بھائی کیوں پھر روزہ باطل ہوگا مشاہد؟ لنہی عن النظر, اس لیے کہ نظر سے آپ کو روکا گیا ہے کہ آپ ایسی غلط نظر نہ کریں. فَأَقَلُّ مَرَاتِبِ النَّهِی, نہیں کا کم از کم مرتبہ کیا ہے بیٹا الفساد ہو, کہ وہ آپ کی عبادت کیا ہو جائے فاسد. سزا ملے نہ ملے الگ بات ہے, کم از کم وہ آپ کی عبادت فاسد ہو جائے گی. جب وہ فاسد ہو جائے گی تو لازمی اس عبادت کو پھر ڈبل انجام دینا ہے. کہ غیر نظر من المنہیات فی الصوم, جیسے دیکھنے کے علاوہ دوسری چیزیں جن سے نہیں کی گئی روزے میں. مثلا آپ کو یہ کہا لا تشرب الماء, پانی نہیں پیو, اور آپ نے پیا تو روزے کی قضا ہے. لا تاکل فی الصوم, روزے میں نہیں کھاؤ, آپ نے کھایا تو آپ کا روزہ چلا جائے گا. تو اسی طرح لا تنظر فی الصوم, صوم میں تم نظر نہیں کرو, اگر آپ نے نظر کی تو آپ کا روزہ چلا جائے گا. مثلا وہ کون سی چیزیں جن سے نہیں کی گئی؟ من الاغتماس, گوتے لگانے سے نہیں کی گئی ہے. والحقنہ, حقنے سے نہیں کی گئی ہے. وغیرہما, اور اس کے علاوہ دوسری چیزوں سے نہیں کی گئی ہے. والاقوى, آئے ہائے, شہید ثانی فرماتے ہیں والاقوى عدم القضاء بدونہما. بھائی قول قوی یہ ہے کہ اگر آپ نے قصد بھی امنا کا نہیں کیا تھا اور آپ کو عادت امنا بھی نہیں تھی تو قضا بھی واجب نہیں ہے. کیوں؟ کہتے ہیں جیسے گوتے لگانے سے نہیں کی گئی بیٹا, اگر عمدن گوتا لگائے گا, ارادتن لگائے گا تو قضا واجب ہے. لیکن اگر اس کا پاؤں پھسل گیا اور یہ پانی میں ڈوب گیا پھر نکلا, ٹھیک ہے,
تو کیا روزہ باطل ہوگا؟ وہ آپ پڑھ کر آ کے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. عمد سب میں شرط ہے، تو یہاں پر عمد نہیں ہے، تو پھر تو صرف دیکھنے سے اگر منی نکل بھی آئی تو بھی آپ کا جو ہے کیا روزہ باطل نہیں ہوگا. کیوں؟ حرام دیکھنے سے نہیں کی گئی، غیبت سے بھی نہیں ہے نا. روزے کی حالت میں اگر غیبت کرے کیا روزہ باطل ہوگا؟ نہیں ہوگا. وہ الگ بات ہے کہ روزے کی حیثیت کم ہو جائے گی، باطل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور آپ نے جو دو مثالیں دی التماس اور حکنا کی، وہ بھی ہے کہ اگر جان بوجھ کر یہ کرے گا تو اس کا جو ہے قضا ہے، اگر جان بوجھ کر نہیں کرے گا تو قضا نہیں ہے. تو والاقوى عدم القضاء بدون حما. بیٹا حما کی ضمیر کہاں جائے گی؟ قصد اور عادت. ٹھیک. غیر نظر من المنہیات، جیسے نظر کے علاوہ دوسری منہیات ہیں ان میں بھی بھائی نہیں کی گئی ہے، لیکن اگر یہ بغیر قصد کے اگر انجام دے گا تو روزہ باطل نہیں ہوگا. البتہ ممکن ہے کیا کہیں وہ اگر اس نے یہ گناہ کیا ہے. اذ لا دلالت للتحریم علی الفساد. بھائی میرے دو چیزیں ہیں، ایک ہے ایک کام کا حرام ہونا، دوسرا ہے کہ حرام ہونے کے ساتھ وہ کسی اور کو فاسد بھی کرتا ہے. بھائی دیکھنا حرام تو ہے، حرام کے ہم بھی منکر نہیں، لیکن حرام کی وجہ سے روزہ فاسد ہو ایسے نہیں. چوری کرنا حرام ہے یا نہیں؟ روزے کی حالت میں اگر آپ چوری کریں گے روزہ باطل ہوگا؟ نہیں ہوگا. لأن التحریم اعم من الفساد، اس لیے کہ حرام کام فساد سے عام ہے. بھائی وہیں پر اگر زنا کرے گا تو یہ حرام ہے تو روزہ بھی جائے گا، لیکن ہر حرام کے ساتھ روزہ نہیں جاتا ہے. فلا یفسد، پس وہ جناب عبادت کہیں یا روزہ فاسد نہیں ہوگا. الا ما نص علیہ، ہاں مگر یہ کہ کوئی نص اگر موجود ہو علیہ فساد پر، پھر تو ہم اس کو غلط مانیں گے، فاسد مانیں گے، ورنہ فاسد نہیں مانیں گے. کا تناول، جیسے بھائی کھانا کھانے کے لیے نص آئی ہے کہ اگر آپ نے بغیر قصد کے کھانا کھایا مثلا تو روزہ باطل نہیں ہے، قصد کے ساتھ کھائیں گے تو باطل ہے، پھر تو ٹھیک ہے باطل مانیں گے. والجماع، جماع سے بھی جو ہے کیا ہے کہا گیا ہے کہ روزہ باطل ہوگا، چاہے قصدن جماع کریں چاہے بدون قصد کریں تو مثلا آپ کا روزہ چلا جائے گا. ٹھیک ہے. والنظائرہما، بھائی کھانے اور جماع جیسی دوسری چیزیں ہیں جن کے بارے میں نص موجود ہے کہ ان کے انجام دینے سے روزہ باطل ہو جائے گا. ولا فرق حینئذ بین المحللۃ والمحرمۃ. بھائی یہ جو دیکھنے کی وجہ سے منی نکلی ہے اس میں پھر حرام عورت کی طرف دیکھے حلال کی طرف دیکھے، بیوی کی طرف دیکھے، بیوی کی طرف تو دیکھنا حلال ہے نا، پھر بھی منی نکلا تو کوئی فرق نہیں، محرمہ ہو یا حلال ہو. الا فی الاسم، ہاں گناہ کے لحاظ سے فرق ہوگا. بیوی کی طرف دیکھے گا تو گناہ نہیں ہوگا، اجنبی عورت کی طرف دیکھے گا تو گناہ ہوگا. فی الاسم یعنی حرام والی صورت میں گناہ ملے گا، وہ عدم الاسم، اور حلال والی صورت میں گناہ نہیں ہوگا. وتتکرر الکفارۃ، مشاہد صاحب کفارے کا تکرار ہوتا رہے گا. یعنی کیا؟ ایک ہی دن کے روزے میں ایک ہی کفارے پہ اکتفا نہیں کریں گے، بلکہ جتنی آپ نے مخالفتیں کی ہیں اتنے کفارے دیں گے ایک صورت میں. فعل موجب الکفارۃ، جب بھی آپ کوئی ایسا کام کریں گے جو کفارے کا سبب بنتا ہے. مثلا بتکرر الوطء مطلقا، تازہ شادی کی، اب اقبال صاحب نے کہا روزہ تو باطل ہو ہی گیا، پھر آدھے گھنٹے کے بعد تو جتنے یہ آپ جرم کرتے رہیں گے اتنے کفارے لاگو ہوتے رہیں گے. مطلقاً کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ چاہے پہلی وطی کا کفارہ ادا کیا ہو چاہے کفارہ ادا نہ کیا ہو. ولو فی الیوم الواحد، اگرچہ ایک ہی دن میں آپ چند بار یہ کام کریں گے تو چند بار کفارے دیں گے. وَيَتَحَقَّقُ تَكَرُّرُهُ بِالْعَوْدِ بَعْدَ نَزْعِهِ. اب یہ کیسے سمجھو آپ کو؟ وطی کا تکرار کیسے ہوتا ہے بیٹا؟ سب آپ بالغ تو ہیں نا. عام طور پر جب بیوی شوہر ملتے ہیں تو چند مرتبہ دخول خروج ہوتا ہے، اس کے بعد جا کے منی نکلتی ہے. آیا منی نکلنے کے بعد کو ہم کہیں گے یہ ایک وطی ہے، یا ایک مرتبہ پیچھے ہٹ کے پھر آگے بڑھا تو یہ ایک وطی ہو جائے گی؟ کہتے ہاں جیسے ہی باہر ہٹا اور گیا یہ ایک مرتبہ وطی ہے، منی بھلی نہ نکلے
یعنی اپنے آلے کو داخل کر کے پھر خارج کیا تو یہ ایک وتی، پھر داخل کر کے خارج کیا یہ دوسری وتی، تو اس طریقے سے پھر وہ گویا کہ ایک ہی منی نکلنے میں کئی ساری وتی ہو جائیں گی۔ وَيَتَحَقَّقُ تَكَرُّرُ الْوَتِي، وتی کا تکرار وجود میں آئے گا بالعود لوٹنے سے، بعد النزع خارج کرنے کے بعد، اور تغیر الجنس، یا بیٹا جنس کا مراد کیا ہے؟ مبتل، یعنی روزے کو باطل کرنے والی چیزوں کی جنس تبدیل ہو گئی۔ کیسے؟ بین وطیا، اس نے وتی بھی کی، وہ اکل، اس نے کھایا بھی، ٹھیک ہے، والاکل والشرب غیران۔ اب پھر ایک سوال ہوتا ہے، اچھا کھانا پینا ایک جنس ہے یا الگ الگ ہے؟ کہتے ہیں الگ الگ ہے، یعنی کھا کے پھر پانی پیا، گویا کہ اس نے دو ایسے کام کیے ہیں جو روزے کو باطل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں بھی کفارہ بیٹا ڈبل دینا ہوگا۔ تیسری صورت، او تحلل تکفیر بین الفعلین، یا دو کاموں کے بیچ میں مشاہد آپ کفارہ ادا کر چکے پہلے کا۔ وَإِنْ اتحد الجنس والوقت، اگرچہ روزے کو باطل کرنے والی چیز کی جنس ایک ہی ہو، وقت بھی ایک ہی ہو۔ مثلا بیٹا کھانا آپ کے سامنے آیا، ایک آپ نے لقمہ کھایا، چلو بھائی اس کا کفارہ ادا کرتا ہوں، کفارہ ادا کر دیا، پھر دوسرا لقمہ کھایا، پھر دوسرا کفارہ دینا ہو۔ اگر دوسرے لقمے کے بعد آپ نے کفارہ ادا کیا، پھر تیسرا لقمہ کھائیں گے تو پھر تیسرا کفارہ آپ پر واجب ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ 10 لقمے کھاتے ہیں، بیچ میں کفارہ ادا نہیں کرتے، پھر ایک ہی کفارہ ہے۔ کیوں کہ یہاں پر مبتل روزہ ایک ہی جنس ہے، کیا؟ کھانا، ٹھیک ہے، اور کوئی چیز نہیں۔ اگر کھانے کے ساتھ پانی بھی پی رہے ہیں، بوتل بھی پی رہے، تو پھر دو کفارے ہو جائیں گے۔ او اختلاف الایام، ٹھیک ہے، وہ اتحد الجنس وَإِذَن، یا دن مختلف ہو جائیں، ٹھیک ہے، تو بھی کفارے متعدد دینے ہوں گے، اگرچہ روزے کو باطل کرنے والی جنس ایک ہی ہو۔ آپ ہر روز جو ہے مکھن کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو 10 دن مکھن کھائے تو 10 کفارے دینے ہوں گے۔ وَإِلَّا يَكُنْ كَذَلِكَ، اگر ایسے نہ ہو، کیا مطلب؟ بین اتحد الجنس، بھائی روزے کے باطل کرنے والی چیزوں کی جنس ایک ہے، البتہ غیر جماع میں، ٹھیک ہے، اتحد الجنس فی غیر الجماع والوقت، ٹھیک ہے، اور جو ہے کیا ہے بیٹا، اتحد الجنس فی غیر الجماع والوقت، وقت والی بات بھی نہ ہو، بلکہ وقت بھی ایک ہی ہے، کام آپ کئی مرتبہ کر چکے، وَلَمْ يَتَخَلَّلْ التَّكْفِيرُ، اور بیچ میں کفارے کا بھی فاصلہ نہیں آیا، پھر فواحدۃ، تو آپ کو ایک ہی کفارہ دینا ہوگا، علی المشہور، قول مشہور کے مطابق۔ وہ فی الدروس قطعاً، دیکھیں یہاں تو مشہور کی بات کی نا، کتاب دروس میں کہا یہ قطعاً پکی بات ہے کہ ایسی صورتوں میں ایک ہی کفارہ دینا ہوگا۔ بیٹا اس وقت پہ تھوڑی توجہ کرنی ہے کہ وقت کس پہ عطف ہو رہا ہے اور کیا ہے، شاید میری بات کلیئر نہ ہو۔ وہ پھر مہذب، مہذب بھی بیٹا ایک کتاب کا نام ہے، ان کے مصنف تو یہ کہتے ہیں اجماعاً، بھائی اجماع ہے کہ ان صورتوں میں ایک کفارہ ہے۔ وکیل تتکرر مطلقہ، اور ایک قول کہتا ہے کہ بھائی کفارے کا تکرار ہوگا مشاہد صاحب، مطلقہ، چاہے مبتل روزہ کی ایک جنس ہو، چاہے مختلف جنس ہو، چاہے ایک وقت ہو، چاہے مختلف وقت ہو، چاہے جمع ہو چاہے غیر جمع ہو، تمام صورتوں میں جتنی مرتبہ آپ وہ کام کریں گے اتنی مرتبہ کفارہ دیں گے۔ وہ متجہ، شہید ثانی فرمائے یہ قول کیل اچھا ہے، لیکن کیا کریں، ان لم یثبت الاجماع علی خلافی، اگر اس قول کے خلاف کوئی اجماع نہ آئے تو یہ قول اچھا ہے، لیکن اگر اجماع آ گیا کہ بھائی نہیں کچھ صورتوں میں ایک کفارہ ہے، کچھ صورتوں میں متعدد، پھر ہم اسے اجماع کو مانیں گے، پھر اس قول کیل کو نہیں مانیں گے۔ لتعدد سبب، لتعدد سبب بیٹا کس کی دلیل ہے کہ کفارے متعدد ہوں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ کفارے کے سبب متعدد ہیں، جب سبب متعدد ہے مشاہد الموجب لتعدد المسبب، تو وہ کہتا ہے کہ میرا مسبب بھی کیا ہونا چاہیے؟ متعدد ہونا چاہیے۔ الا ما نص فیہ التداخل، مگر وہ موارد کہ جہاں پر تداخل کی بات ہو، تداخل کی بات ہو کا مطلب وہ کہتے ہیں کہ بھائی سبب کتنے بھی ہو آپ ایک ہی کام کرو کافی ہے۔ بیٹا آپ نیند کر کے اٹھے، پھر لیٹرن میں گئے، وہاں پر بھی دونوں تینوں کام کیے جو روزے کو وضو کو باطل کر دیں، باہر آ کے آپ وضو ایک کریں گے یا 4 کریں گے؟ ایک ہی، کیونکہ نص میں آیا ہے کہ اگر
وضو کے اسباب بہت سارے ہوں تو ہر سبب کا تو میرے لیے وضو ہونا چاہیے، لیکن نص نے کہا کہ آپ تمام وضو کے بدلے ایک وضو کر لیں کافی ہے. ٹھیک. وہ منفی ہونا، یہ تداخل والی بات کی تو نفی کی گئی ہے روزے کے کفارے میں، تو نتیجے میں کفارہ ایک نہیں ہوگا بلکہ ہر کام کا الگ کفارہ ہوگا. وَلَوْ لُوحِظَ زوال الصوم بفسادہ بسبب الاول، اگر اس بات کا لحاظ کیا جائے کہ بھئی روزہ تو زائل ہو گیا، روزہ تو ختم ہو گیا، کیوں؟ اس لیے کہ روزہ فاسد ہے بسبب الاول، پہلے سبب سے. یعنی جیسے آپ نے پہلا لقمہ کھایا اس سے روزہ بیٹا باطل ہو گیا، اب جو آپ دوسرا لقمہ کھا رہے ہیں وہ تو روزے کی حالت میں نہیں کھا رہے، تو پھر اس میں دوسرا کفارہ کیوں ہونا چاہیے؟ لازمہ، تو پھر تو لازمی آتا ہے. ہمارا یہ اعتراض اور جواب نقدی ہے. عدم تکررها فی الیوم الواحد، پھر تو بھائی ایک دن میں کفارے کا تکرار نہیں ہونا چاہیے مطلقاً، نہ وتی میں نہ غیر وتی میں. تو آپ کیوں وتی میں تکرار کے قائل ہیں؟ وہاں بھی تو جیسے ہی شوہر نے پہلا ہی میزائل فائر کیا تو روزہ گیا، اب دوسرے میزائل پہ کفارہ کس چیز کا؟ تو وہاں آپ قائل ہیں تو یہاں بھی قائل ہونا پڑے گا. وَلَّهُ وَجْهٌ، پھر شہید ثانی کہتے ہیں ہاں اس بات کے لیے ایک وجہ ہے کہ کفارے متعدد ہونے چاہیے. وَالْوَاسِطَةُ ضَعِيفٌ، ٹھیک ہے. اور یہ کہنا کہ بعض صورتوں میں کفارہ متعدد ہے، بعض صورتوں میں کفارہ متعدد، یہ ضعیف ہے. یا کہیں کہ کفارہ ایک ہے، ٹھیک ہے بھائی، یا آپ کہیں کہ تمام کاموں میں کفارے الگ الگ ہیں. آپ یہ نہیں کہ وتی میں کفارہ ڈبل ٹرپل ہوگا باقی کاموں میں نہیں ہوگا. یہ جو بیچ والا آپ کال کر رہے ہیں نا، یہ ٹھیک نہیں ہے. وَيَتَحَقَّقُ تَعَدُّدُ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ بِالْإِزْدِرَادِ وَإِنْ قَلَّ، بھائی اس نے متعدد کھایا، یہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک لقمہ اٹھا کے مشاہد میں نے منہ میں ڈالا، چبایا، کیا ہر چبانے کو کھانا کہیں گے؟ کہتے نہیں. اچھا ایک میں نے نوالا اٹھایا منہ میں ڈالا، اب اس کو نگلا نہیں، پھر میں نے دوسرا بھی اٹھا کے منہ میں ڈالا، کیا اس کو 2 مرتبہ کھانا کہیں گے؟ کہتے نہیں. کھانے کا صدق ہے نگلنے پر، اگرنتے. ٹھیک ہے. آپ نے اگر ایک ہی لقمے کو 4 حصوں میں نگلا ہے تو یہ گویا کہ آپ نے 4 مرتبہ کھایا. پانی پیتے ہیں، ایک مرتبہ آدھے گلاس کا گھونٹ ہے آپ کا تو اس کو ایک پینا کہیں گے. لیکن اگر آپ نے منہ بھر کے پھر آہستہ آہستہ نگلنا شروع کیا تو یہاں سے جتنی مرتبہ محسوس ہوگا آپ نگل رہے تو گویا کہ اتنی مرتبہ آپ نے پیا ہے. وَيَتَحَقَّقُ کجا رفت تعدد العقل، کھانا متعدد ہونا وجود میں آتا ہے اور پانی کا متعدد ہونا بھی وجود میں آتا ہے. بالازدراد، ازدراد بے معنی نگلنا، نگلنے کے ذریعے. وَإِنْ قَلَّ، تھوڑا ہی کیوں نہ نگلیں. وَيَتَّجِعُ فِي شُرْبِ، کہتے ہیں شرب میں بہتر ہے کہ آپ کھانے سے اس کا حکم الگ کر دیں. کیسے؟ اتحاد شرب، بھائی یہ شرب ایک ہے، اتصال ہی، جب لگاتار وہ گلاس آپ کے ہونٹ پہ ہے جب تک، ٹھیک ہے، ایک جگ بھی پی جائیں تو بھی یہ ایک ہے. لیکن اگر ایک گھونٹ بھر کے آپ نے گلاس پھر ٹیبل پہ رکھ دیا، جیسے آج کل بڑے لوگوں کی یہ رسم ہے، ایک گھونٹ پیا پھر رکھ دیا، پھر 5 منٹ کے بعد ایسے کر کے پئیں تو یہ متعدد ہو جائے گا. لیکن اگر لگاتار یہ پوری بوتل بھی آپ پی جائیں تو اس کو ایک مرتبہ پینا کہیں گے. ما اتصال وَإِنْ طَالَ، اگرچہ اس میں وقت زیادہ کیوں نہ لگ جائے، للعرف، اس لیے کہ عرف یہی کہے گا بھائی یہ تو جب سے یہاں پر آئے انہوں نے ایک مرتبہ پانی پیا ہے. اگر ہر نگلنے کو الگ کہتے تو ایک گلاس سے بیٹا کتنے گھونٹ ہوتے ہیں؟ کم از کم 10 گھونٹ تو ہوتے ہیں. یعنی 10 مرتبہ آپ نے پانی نگلا تو عرف کہے کہ اس نے تو 10 مرتبہ پیا ہے، لیکن عرف اس کو 10 مرتبہ نہیں کہتا ہے. وَيَتَحَمَّلُ، شوہر صاحب برداشت کریں گے، اپنے ذمے لیں گے اس بیوی کا کفارہ المکرہت، جس کو اس نے اکراہ کر کے مجبور کیا تھا، علی الجماع. ٹھیک ہے بیٹا. یتحمل زوج، کیا اٹھائے گا؟ الکفارۃ و تعذیر، کفارہ بھی اپنے ذمے لے گا جی، تعذیر 5 درب 5 ذمے کھانا دو. تعذیر بیٹا کسے کہتے ہیں؟ اس کورٹ کی سزا کو کہتے ہیں جس سزا کو شریعت نے معین نہیں کیا.
لیکن قاضی صاحب سمجھتا ہے کہ یہ 2 تھپڑوں میں سمجھ جائے گا تو اس کو جو 2 تھپڑ لگے اس کو تعزیر بولیں گے. ٹھیک ہے، یہ 2 تھپڑ شریعت نے معین نہیں کیے تھے، بلکہ قاضی اپنے ثواب دید پہ جو سزا دیتا ہے. المقدر علی الوتی، وہ سزا، ٹھیک ہے، اور وہ کفارہ جو معین کیا گیا وتی پر. وہ بھائی تعزیر کتنی ہے؟ بخمسۃ و عشرین صوت، 25 کوڑے بھی کھائے گا اقبال صاحب، 25 اپنے 25 بیوی کے، 50 کوڑے. آپ نے صبر کیوں نہیں کیا مغرب ہونے کا؟ ٹھیک ہے، فیعذر 50، تو نتیجے میں اس کو 50 کوڑے لگیں گے. اچھا، کہیں اگر معاملہ الٹ ہو جائے، جناب اقبال صاحب کو کھانا بیوی آئی پوچھنے کے لیے کیا کھانا کھانا ہے، تو کہا کہ ابھی تو مجھے روزہ ہے، رات کو ہم سوچیں گے کیا ہے. اچھا، پوری زندگی مدرسے میں رہے اور یہاں بھی آئے تو روزے کی حالت میں، آج میں نہیں چھوڑوں گی. اس نے پسٹل اٹھا لیا. ٹھیک ہے، اب کیا اقبال کا کفارہ بیوی ادا کرے گی؟ کہتے نہیں، وہ اپنا ادا کرے گی، شوہر کا ادا نہیں کرے گی. شوہر کا شوہر پر بھی نہیں ہوگا مشاہد، کیونکہ اس کو مجبور کیا گیا ہے، اس کا بیوی پر بھی نہیں ہوگا. تو ولا تحملو فی غیر ذالک. اچھا نہیں بھائی میرے، میں تھوڑا کہیں اور چلا گیا. ولا تحمل کر کے پڑھیں. اور یہ دوسرے کی سزا اس مرد پر نہیں ہوگی بیوی کے علاوہ. اپنی کنیز کو مجبور کرتا ہے تو کنیز بھی اس کے لیے حلال تو ہے نا، شریعت نے حلال کی ہے. ٹھیک ہے، یا کسی اجنبی عورت کے ساتھ وہ زنا کرتا ہے تو ایسی صورت میں ان کا کفارہ اس پر لاگو رہے گا. زنا کا گناہ ہے، زنا کی سزا بھی ملے گی لیکن کفارہ نہیں ہوگا. کا اکراہ الامت، مثلا یہ اپنی کنیز کو بیٹا مجبور کرتا ہے، والاجنبیت، یا یہ جو کسی اجنبی عورت کو مجبور کرتا ہے. یا کچھ پاگل لوگ ہوتے ہیں جیسے بیٹا کتوں کی لڑائی کراتے ہیں، 2 کتوں کو آپس میں لڑا لیا. کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس کام کو دیکھنا پسند کرتے ہیں. بیوی شوہر دونوں روزے کی حالت میں تھے، یہ خبیث آ گیا، ہاں بھائی کیا حال ہے، روزہ ہے؟ ہاں. بیوی سے پوچھا محترمہ آپ کو بھی روزہ؟ کہا. پسٹل نکالا، کہا کہ ابھی آپ دونوں بیوی شوہر والا کام کریں. وہ خود کچھ نہیں کرتا، کہتے کرو آپ، میں دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے، تو اس صورتحال میں ان دونوں کا کفارہ بھی اس پہ، یا سزا اس کو نہیں ملے گی. وزوجۃ اللہ، یا بیوی مجبور کرتی ہے شوہر کو، ٹھیک ہے، تو بھی بیوی پر کفارہ اور سزا نہیں ہوگی. والاکراہ علی غیر الجماع ولو لزوجۃ. اچھا، اور اسی طریقے سے اگر آپ کو کوئی مجبور کرتا ہے غیر جماع پر، غیر جماع سے مراد ہے کھانے پر کوئی مجبور کرے، ٹھیک ہے، یا جناب جو ہے کیا ہے پینے پر کوئی مجبور کرے، یا امنا پر کوئی مجبور کرے، ٹھیک ہے، ولو لزوجہ، بھلی بیوی کو ہی کیوں نہ مجبور کرے، تو بھی اس میں جو ہے کیا ہے شوہر صرف اپنا کفارہ بھرے گا، بیوی کا کفارہ نہیں بھرے گا. وقوفاً ما نص، کہتے ہیں ہم ٹھہر جائیں گے نص پر. نص نے صرف اس بات کو کہا ہے کہ اگر بیوی کو مجبور کر کے وطی کرے تو بیوی کا کفارہ اور سزا یہ خود برداشت کرے گا. وَقَوْنُ الْحُكْمِ فِي الْأَجْنَبِيَّةِ أَفْحَشُ، اگر کوئی اپنے دماغ کی دوڑ کرے کہ بھائی اپنی بیوی تو جائز تھی، اس کو بھی اگر مجبور کیا تو اس کا کفارہ بھی اس مرد پر ہے، تو اجنبی عورت کو تو مجبور کرنا افحش، زیادہ برا ہے، پھر تو اس کی سزا اور کفارہ شوہر پر لگنا. کہتے نہیں، ایسے نہیں. کبھی کبھی ممکن ہے کہ ہلکے گناہ کی سزا تو یہاں دی جائے، لیکن سخت گناہ کی سزا اللہ یہاں نہ دے، قیامت میں سخت دے. اس لیے یہ کوئی قانون نہیں ہے کہ اگر ہلکے گناہ کی یہ سزا ہے تو بڑے کی بھی ایسی ہونی چاہیے. وَقَوْنُ الْحُكْمِ فِي الْأَجْنَبِيَّةِ أَفْحَشُ، یہ حکم لگانا کہ اجنبی عورت میں تو یہ حکم زیادہ برا ہے. ٹھیک ہے، لا یفیدو، یہ فائدہ نہیں پہنچاتا. کون سا برا ہونا، زیادہ برا ہونا؟ اولویت التحمل، کہ بطریقہ اولا پھر یہ زانی جو ہے اس کا کفارہ بھی اپنے ذمہ لے اور اس کی سزا بھی اپنے ذمہ لے. لأن الکفارت، بیٹا مخففۃ للذنب، اس لیے کہ کفارہ ہلکا کرتا ہے گناہ کو، کیونکہ اگر ہم کفارہ یہاں ادا کریں گے تو پھر قیامت میں سزا کم ملے گی. فقد لا یثبت فی الاقوا، کبھی کبھی جو ہے کیا ہے جناب یہ کفارہ ثابت نہیں ہوتا بڑے گناہ میں اور طاقتور گناہ میں. تو اس کی کوئی مثال دیں آغا صاحب. حالت احرام میں شکار کرنا حرام ہے،
اگر آپ نے شکار کیا تو آپ پر کفارہ بھی واجب ہو جاتا ہے، لیکن اگر بار بار شکار کریں گے تو پھر کوئی کفارہ نہیں۔ ادا گھنی دیر میں موٹو دو ہو جائے اد کلا کاپو، ٹھیک۔ ایک مرتبہ آپ نے کفارہ شکار کیا تو کفارہ واجب ہو گیا، لیکن اسلام کہتے ہیں کہ اگر 2-3 مرتبہ آپ نے شکار کیا تو اب ان کا کفارہ دینے کی ضرورت نہیں۔ اگر ایک مرتبہ پر کفارہ بیٹھا سلطان شاہ ہے تو 3 مرتبہ پر تو بطریقہ اعلیٰ ہونا چاہیے نا، کہتے بالکل ہونا چاہیے، لیکن اسلام اس چیز کا پابند نہیں ہے کہ سخت میں کفارہ دنیا میں لیا جائے۔ اسلام کے اپنے قوانین ہیں، وہ کہتا ہے کہ تم مثلا اس بات پر کفارہ دو، اگر اس سے آپ نے ڈبل گناہ کیا تو اس کا کفارہ نہیں دو۔ حرام ہونے کی نفی نہیں کرتا، کفارے کی نفی کرتا ہے۔ کہ تکرار صید عمدن، جیسے کوئی شخص جان بوجھ کر شکار کرتا ہے تو اس کا کفارہ نہیں ہے، تکرار کا، پہلی مرتبہ کا ہے۔ نعم لا فرق فی الزوجۃ بین الدائم والمستمتع بها۔ اچھا بیوی تو 2 قسم کی ہوتی ہیں بیٹا ہمارے شیعوں کے نزدیک، ایک دائمی بیوی، دوسری متع والی بیوی۔ کہتے کوئی فرق نہیں، دائمی بیوی کے ساتھ ایسے کرے گا تو بھی دونوں کی سزا خود بھگتے گا، متع والی کے ساتھ کرے گا تو بھی دونوں کی سزا خود بھگتے گا۔ وقد یجتمع فی حالت واحدۃ الاکراہ والمطاوعۃ، یہ ایسی باتیں بھائی مجرد لوگوں کے سامنے نہیں کرنی چاہیے۔ کہتے بیٹا کبھی کبھی شوہر نے جو بیوی کو مجبور کیا اس میں مجبوری بھی ہوتی ہے اور بیوی کی رضایت بھی ہوتی ہے، اب کس پر کفارہ ہونا چاہیے؟ یعنی شوہر نے ابتدا اس کو مجبور کیا لیکن 2-4 سیکنڈ کے بعد وہ بھی راضی ہو گئی، ابتدا مجبوری تھی، انتہا میں رضایت تھی، اب کیا ہوگا؟ الاکراہ، یعنی اکراہ بھی جمع ہے، والمطاوعۃ، مطاوعت بھی معنی اطاعت، یا ایک دوسرے کے ساتھ راضی ہونا۔ ابتدا میں اکراہ تھی، استدامتاً جیسے یہ سلسلہ جاری رہا تو پھر وہ بھی راضی ہو گئی۔ فَيَلْزَمُهُ حُكْمُهُ، تو پھر اس مرد کے لیے مرد والا حکم لازمی ہے، وَيَلْزَمُهَا حُكْمُهَا، اور عورت کے لیے عورت والا حکم لازم ہے۔ یعنی عورت کو اپنے کوڑے لگیں گے اور عورت کو اپنا کفارہ دینا ہوگا، مرد کو اپنے کوڑے لگیں گے اور مرد کو اپنا کفارہ دینا ہوگا۔ ولا فرق فی الاکراہ بین المجبورۃ والمضروبۃ، کہتے اکراہ کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ کبھی اکراہ میں ایسے کہ مثلا بیوی کو کہتے ہیں آؤ ہم وہ راند کھیلتے ہیں جس کو ہم سندھی میں لکھ چھپ بولتے ہیں، سائیں سلطان شاہ آنکھیں بند کر کے وہ کہتے مجھے ڈھونڈو، اس کو کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ ہاں چھپا چھپی، چل بیوی کو کہتے آؤ چھپا چھپی ہم جو کھیل کھیلتے ہیں، بیوی کی آنکھیں بند کر دی، باندھ دی، اس کے بعد پھر کہا کہ چلو ہاتھ بھی باندھتے ہیں، پاؤں کے ساتھ تو مجھے پکڑو، اس کے ہاتھ بھی باندھ دیے، اب جناب ہو گیا، اس کو کہیں گے مجبورہ، ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہے کہ اس کے نہ ہاتھ باندھتے نہ پاؤں، یہ ڈنڈا اٹھاتا ہے، یہ ایسے ہو نہیں تو ایسے ماروں گا، ایسے ماروں گا، ٹھیک ہے، تو اس کو مارنے کے ذریعے اس کو جو ہے کیا ہے بغیر مارنے کے مجبور کیا، کوئی فرق نہیں ہے۔ بین المجبورت، اس کو مجبور کیا جائے، والمضروبت ضربن، یا اس کو ایسا مارا جائے کہ مضرن، وہ پٹائی اس کو نقصان بھی کرے، جیسے آپ لوگ ایک دوسرے کو تھپڑ مارتے، اس کو مارنا نہیں کہتے، ٹھیک ہے، باقاعدہ مارے کہ کبھی پسلی ٹوٹنے کا خطرہ ہو، کبھی بازو ٹوٹنے کا خطرہ ہو، حتیٰ اتنا اس کو مجبور کیا، اتنا اس کو مارا کہ مکنت، اس نے خود کو آمادہ کر لیا، الاقوا، الاقوا کا تعلق کس کے ساتھ؟ ولا فرق، کوئی فرق نہیں دونوں حالتوں میں قول قوی کے مطابق۔ وکما ینتفی انہا الکفارتو، جیسے مجبوری والی صورت میں بیٹا بیوی پر کفارہ لاگو نہیں ہوگا، ینتفی القضاء، تو اس بیوی کو قضا بھی کرنے کی ضرورت نہیں، مطلقہ، چاہے مجبورہ ہو چاہے مضروبہ ہو۔ ولو طاوعت ہو، اگر یہ بھی راضی ہو گئی، فعلیہا الکفارۃ، تو پھر اس عورت پر کفارہ بھی لاگو ہوگا، والتعزیر مثل المرس، اور شوہر کی طرح جو ہے کہ اس پر بیٹا تعزیر بھی جاری ہوگی۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد، ماشاء اللہ ایسے پڑھائیں گے 40-50 منٹ۔